قرآن میں اور تورات اور انجیل میں حضرت عیسیٰ کو کلیمت اللہ کیوں کہا گیا، روح اللہ کیوں کہا گیا، اور اس طرح کی اور آیتیں کیوں ہیں؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں، مضبوط کا معنی ان کی مراد بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، نہ لغوی معنی کے اعتبار سے ابہام ہے، نہ اس لحاظ سے ابہام ہے کہ اس میں اللہ کی مراد کیا ہے، جیسے نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ختم نبوت کا مسئلہ قرآن نے بیان کیا، اور جنت اور جہنم، یہ بالکل واضح آیتیں ہیں، ان میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتے بھی ہیں اور جنات بھی ہیں، اور شیطان کا جو انکار کیا اس نے آدم علیہ السلام کے سجدے سے، پھر اس کو جنت سے نکالا گیا، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور شیطان کو ہمیشہ کے لیے دھتکار دی۔ یہ جو آیتیں ہیں، یہ نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم، اور عورت کا مال کھانے پر پابندی، اور یتیموں کا مال کھانے پر پابندی، اور تجارت حلال طریقے سے کرو، حرام مت کھاؤ، یہ ساری آیتیں بہت واضح ہیں۔ فرمایا ہن ام الکتاب، یہ قرآن کی اصل آیتیں ہیں۔ اصل کے کیا مطلب؟ یہ اصول ہیں۔ آگے کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ متشابہ کا مطلب ہوتا ہے جن کی یا تو مطلب ہی پتہ نہیں ہوتا، علماء نے اس کی دو قسمیں بیان کی، ایک متشابہ المعنی اور ایک متشابہ الکیف۔ معنی کا مطلب یہ کہ جس کا لفظی ترجمہ ہی نہیں پتہ ہمیں، جیسے الف لام میم اور حا میم عین سین قاف اور نون، یہ آیتیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، ان کا تو اصل مفہوم ہی نہیں پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ بھی متشابہات میں۔ اور کچھ ایسی ہیں جن کا لغوی مطلب تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ان سے اللہ کی پوری مراد کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب کیسے ہے ہمیں نہیں پتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ظاہر انسانوں کی طرح تو جسم نہیں ہوتا، اللہ تو جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ان صفات سے پاک ہے جو انسانوں کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، تو اس میں ہمیں نہیں معلوم، حدیث میں آتا ہے، بلکہ قرآن میں ہی ہے، والسماوات مطویات بیمینہ، سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان سارے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے اور زمین اس کے قبضے میں ہوگی۔ تو اب دائیں ہاتھ بایاں ہاتھ، یہ کیا مراد ہے؟ اور حدیث میں آتا ہے کلتا یدیہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں نہیں ہیں۔ تو صحابہ بھی ان آیتوں کا مفہوم نہیں پوچھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نہ نبی نے ہمیں بتایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ آیتیں متشابہات میں سے ہوتی ہیں، تو جو محکم آیتیں ہیں ان کو ام الکتاب کہا گیا۔ کیا مطلب؟ وہ اصل ہے۔ تو متشابہ کا ایسا مفہوم بیان کرنا ہے کہ وہ اصل سے نہ ٹکرا رہا ہو۔ آپ اگر متشابہ کا تفصیل بیان کریں گے، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، تو اصل پر، محکمات پر پیش کریں گے اس کو، جو اصل آیتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اصل آیت کیا ہے؟ ام الکتاب لیس کمثلہ شیء، قرآن کہتے ہیں اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے متشابہ کی ایسی تفسیر بیان کر دی کہ اس میں اللہ کا مخلوق جیسا ہونا لازم آ رہا ہے، تو اس کا مطلب آپ محکم آیتوں کو اصل نہیں مانتے۔ اصل کا مطلب یہ اصولی ہیں، آگے جو بھی تفسیر ہوگی ان اصولوں کو سامنے رکھ کر ہوگی، ان اصولی آیتوں کو سامنے رکھ کر ہوگی۔ تو اصولی آیت کیا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب جب ہمارے سامنے یہ آیت آ گئی، تو اب قرآن میں آ رہا ہے کہ اللہ کے دائیں ہاتھ میں آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے۔ تو اگر ہم اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں بالکل ایسے ہاتھ ہے جس میں آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے، اس کا مطلب آپ اللہ کو انسانوں جیسا قرار دے رہے ہو۔ تو آپ نے متشابہ کی ایسی تفسیر کی جو محکم کو آپ نے اصل مان کے نہیں کی، بلکہ محکم سے وہ ٹکرا رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہن ام الکتاب، محکم آیتیں اصل ہیں، واخر متشابہات، اور کچھ متشابہ ہیں۔ فاما الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ، تو وہ ان آیتوں کے در پہ رہتے ہیں، ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہ ہیں۔ مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ ابتغاء الفتنہ، فتنے کی تلاش، وابتغاء تاویلی، اور اس کی تفسیر کی تلاش، یعنی مراد غلط تفسیر، غلط مفہوم کی تلاش میں، جو ایسا مفہوم جو محکم سے ٹکرا رہا ہو۔ تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو قرآن مجید میں اللہ کے لیے، حضرت عیسیٰ کے لیے کلیمت اللہ کا لفظ ہے، روح اللہ کا لفظ ہے، یہ بھی متشابہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ کو فوراً پہلی دفعہ میں سمجھ میں آ رہا ہے۔ وہ کلیمت اللہ کا مطلب تو اللہ کا کلام، تو کلام تو اللہ کی ایک صفت ہے، حضرت عیسیٰ کلام تھوڑے ہی ہیں۔ اور روح کا مطلب، میری روح کا مطلب میری باڈی میں جو روح ہے جس کی وجہ سے میں زندہ ہوں۔ تو روح اللہ کا اگر ہم یہ مطلب لیں گے کہ اللہ کی باڈی میں، معاذ اللہ، اللہ کی ایک باڈی، اس میں اللہ کی روح ہے، اور وہ روح جو ہے نکل کے حضرت عیسیٰ کی شکل میں آئی، تو یہ تو محکم سے ٹکرا رہی ہے۔ یہ اس کا مطلب آپ نے اللہ کو بھی انسانوں جیسا مان لیا۔ تو روح اللہ اور کلیمت اللہ کا ہم وہ مفہوم بیان کریں گے جو محکم سے ٹکرائے نہیں، اور وہ صحیح مفہوم کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو کلیمت اللہ مجازن کہا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے حضرت مریم کے جو ہے نا رحم میں پھونک لگائی جس سے حضرت عیسیٰ وجود میں آئے، تو اللہ کے کلمہ کن، اللہ نے کہا ہو جا، کن کی طاقت ہے نا، یعنی بغیر کسی سبب کے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا کلمہ کن کی طاقت سے۔ کن کا مطلب اللہ کہتے ہیں جب اللہ کسی چیز کو کہہ دے نا کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ جیسے سورہ یاسین کے آخر میں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کی یہ شان ہے کہ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں کہہ دے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو عام طور پر جو اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور جو کائنات جس نہج پہ چل رہی ہے، وہ تمام چیزیں لاجک کے تحت ہیں۔ میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، ان سب چیزوں کی ایک سائنٹیفک لاجک ہے، اللہ نے ہر چیز کو ایک لاجک کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو وجود تھا
وہ عام انسانوں کے پیدا ہونے کی طرح نہیں تھا، بغیر باپ کے اللہ نے حضرت مریم کے رحم میں کلمہ کن کی طاقت سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا. تو اس لیے اس کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو کلیمت اللہ کہا گیا، اللہ کا کلمہ، یعنی اللہ کی وہ مخلوق جو اللہ کے کلمے کی وجہ سے پیدا ہوئی اور اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں تھی. تو یہ کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کلیمت اللہ کہا کہ کیا اعزاز دیا، ان کو ایک شرف بخشا، ان کو ایک لقب عطا فرمایا. اسی طرح روح اللہ بھی اسی معنی میں کہا گیا کہ اللہ کی روح، یعنی وہ روح جس کا ظاہری سبب کوئی نہ ہو، یعنی وہ زندگی، وہ حیات جس میں حیات کا کوئی سائنٹیفک سبب نہ ہو، بلکہ اس حیات کی وجہ محض اللہ کی ذات ہو، یعنی محض اللہ کی قدرت ہو. دیکھیں ہر چیز اللہ کی قدرت سے ہوتی ہے لیکن اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہوتی ہے، اللہ نے ہر چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. مگر حضرت عیسیٰ ایک ایسی روح ہیں، ایک ایسی زندگی ہے، روح کا مطلب حیات، ایک ایسی حیات ہیں جس میں کوئی سائنسی اسباب کا دخل نہیں، بلکہ وہ براہ راست اللہ کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کی طاقت سے پیدا ہوئے ہیں اور اس میں کوئی ظاہری سبب نہیں تھا. تو اس لیے ان کو اللہ کی روح کہا گیا، یعنی وہ روح جو صرف اللہ کی وجہ سے ہو، صرف اللہ کے کلمے سے ہے اس لیے کلیمت اللہ کہا گیا، صرف اللہ کی وجہ سے ہے اس لیے اللہ کی روح کہا گیا. تو یہ متشابہ کا ہم وہ مفہوم بیان کریں گے جو محکم سے نہ ٹکرا رہا ہو. اسی طرح اگر انجیل میں یا تورات میں حضرت عیسیٰ کی پیشگوئی ابن اللہ کی صورت میں ہے تو ابن اللہ سے یہاں مراد اللہ کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ اپنے محبوب کو بھی بیٹے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. آپ اپنی اسی بڑے عمر کے آدمی کو بھی بعض دفعہ بیٹا کہہ دیتے ہیں، جیسے یعنی ایسی محبت جیسے باپ کو بیٹوں سے ہوتی ہے. تو یہاں ابن اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کا تو لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. اور بیٹا باپ کی جنس میں سے ہوتا ہے، بیٹا وہی کچھ خاصیتیں لے کے پیدا ہوتا ہے جو باپ کی ہوتی ہیں، باپ کے ہم مثل ہوتا ہے، باپ کے مشابہ ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے اگر بیٹا ان کو کہا بھی ہے تو وہ محبوب کے معنی میں، تو کوئی بھی محبوب ہو اس کو اللہ کا بیٹا اس معنی میں کہا جا سکتا ہے. لیکن آج ہم اس لیے منع کریں گے کہ کہیں عیسائی اس کو غلط مطلب میں نہ لے کر جائیں، اس لیے آج آپ کسی کو اللہ کا بیٹا مجازن بھی نہیں کہہ سکتے. تو یہ اللہ نے بتایا عیسائیوں کو جواب میں کہا کہ متشابہ آیتوں کو مت دیکھو، محکم آیتوں کو دیکھو، اور تم محکم کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے لگے ہوئے ہو. محکم آیتوں میں کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، نہ اس سے کوئی جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے. اور محکم آیتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ یصورکم فی الارحام، اللہ ماں کے رحم میں تمہاری تصویریں بناتا ہے، عیسیٰ نہیں بناتے. اس سے پتہ چلتا ہے عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہے. الحی، زندہ ہمیشہ اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہوئے ہیں، ہمیشہ سے تھوڑی ہیں. القیوم، اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں کو تھامنے والی ہے. عیسیٰ ابن مریم نہیں تھامتے. اللہ ہے جس نے تورات اور انجیل اور قرآن کو نازل کیا، عیسیٰ ابن مریم نے نازل نہیں کیا. اور یہ تمام اللہ وہ ہے جس پر جو آسمان اور زمین کی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے. عیسیٰ وہ ذات نہیں ہے. تو یہ ساری محکم آیتیں ہیں جو تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی اس طرح کی آیتیں ہیں، ان کو دیکھ کے چلو. ان کو اتنی ساری آیتوں کو چھوڑ دیتے ہو اور وہ آیتیں جن کے ذو معنی آیتیں ان کے پیچھے پڑھ کر فتنہ پھیلاتے ہو، یہ غلط کام ہے. اس لیے آگے اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہے نا، ٹیڑھا پن ہے، جو حق کے متلاشی نہیں ہوتے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ ہمیشہ متشابہ آیتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، ان کا مقصد ہی معاشرے میں فتنہ پھیلانا اور ان آیتوں کی غلط تفسیر کو تلاش کرنا. وما يعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ ان آیتوں کی حقیقی تفسیر صرف اللہ جانتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ متشابہ آیتوں کا امکانی درجے میں، ہم ظنی درجے میں تو ہم مفہوم بیان کر سکتے ہیں، حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا.